کو غنیمت سمجھو۔ کل دو احادیث پیغمبر اکرم شروع کی تھیں اور دونوں ادھوری رہ گئی تھی۔ جوانی کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا سرکار کی ایک دوسری حدیث پڑھی تھی کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی بندہ اپنے قدموں کو حرکت نہیں دے سکے گا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ ان میں ایک سوال تھا عن عمرہ فیما افناہ، رب پوچھے گا زندگی کہاں گزار کے آئے ہو۔ دوسرا سوال ہے عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کو بڑھاپے میں کہاں بدل کے آئے۔ تو جوانوں، سرکار نے بھی جوانوں کو بڑی اہمیت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے رسول اللہ، اور ہمیں بھی جوانوں کو اہمیت دینے کا حکم ہے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کے جو معاملات ہیں، جو کام ہیں، لطف سارا جوانی میں۔ تلاوت قرآن کے بارے میں سرکار کی ایک حدیث ہے، آقا نے فرمایا من قرأ القرآن وهو شاب اختلط القرآن بلحمہ ودمہ۔ سرکار فرماتے ہیں ایک جوان اور نوجوان جب تلاوت قرآن پاک کرتا ہے تو وہ قرآن اس کے گوشت میں اور اس کے خون میں مخلوط ہو جاتا ہے۔ یہ صرف جوان کے بارے میں۔ جوان جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ قرآن اس کی خون کی رگوں میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے گوشت پوست کا حصہ بن جاتا ہے قرآن۔ تو جوانوں، جوانی بڑی اہم ہے۔ معصیت سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک گناہ گار جوان اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ رب پوچھے گا تو نے کیوں معصیت کی، نافرمانی کی، گناہ کیے؟ تو کہے گا میرا اللہ تو نے خوبصورت بنایا، تو نے جوانی عطا کی اور میں اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر سکا۔ ارشاد ہوگا میری یوسف کو لاؤ سامنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سامنے لایا جائے گا، اللہ پاک فرمائے گا تو بتا اب تو زیادہ خوبصورت ہے یا میرا یوسف زیادہ خوبصورت ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم رب۔ سامعین گرامی، اس لیے کہتے ہیں علماء کہ معصیت سے دامن آلودہ کیے بغیر اگر کوئی جوانی گزار لے تو وہ وقت کا ولی ہے، اور یہ قاری یوسفی ہے۔ ایک گناہ گار عورت کو پیش کیا جائے گا تو نے کیوں گناہ کیے، وہ بھی وہی بات کرے گی اے اللہ تو نے حسن دیا، جوانی دی، میں اپنے جذبات پہ نفس کا قابو نہ پا سکی۔ ارشاد ہوگا میری مریم کو سامنے لاؤ۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ کو جب سامنے لایا جائے گا، رب پوچھے گا تو زیادہ خوبصورت تھی یا میری مریم زیادہ خوبصورت؟ احسنت فرجہا، قرآن کا۔ اور سرکار کی سیرت میں بھی اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو سرکار نے جوانوں کو اہمیت دی۔ مکہ جب فتح ہوا، بلکہ مکہ تو بعد میں فتح ہوا، جب یثرب کے رہنے والوں نے مکہ میں آ کے سرکار کو یثرب آنے کی دعوت دی تھی تو رسول اللہ بھی مکہ میں تھے، اور سب سے پہلا جو نمائندہ بنا کے مدینہ کی طرف، یثرب کی طرف بھیجا تھا وہ جناب مصعب ابن عمیر تھے، اور اس وقت وہ بالکل نوجوان تھے، 17 یا 18 سال کی عمر تھی۔ تو سرکار نے ایک نوجوان کو یہ سفارت کاری دی اور اسلام کا نمائندہ اور مبلغ بنا کے دی۔ اور مکہ جب فتح ہوا، فتح مکہ کے بعد
قرآن کہتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، فتح مکہ کے بعد تو کافر و مشرک فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور صحابہ کرام کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی، لیکن رسول اللہ نے مکہ فتح ہونے کے بعد جو پہلا گورنر مکہ پر نامزد فرمایا وہ سرکار کے نوجوان 21 سال کی عمر تھی، عتاب بن اسید، رسول اللہ نے انہیں گورنر نام دیا جوانوں کو۔ اور پھر سرکار دو عالم کی زندگی کے آخری ایام میں جب روم کے عیسائیوں کے ساتھ جنگ کے لیے سرکار نے ایک لشکر ترتیب دیا، یہ آخری سپاہ تھی جو رسول اللہ نے ترتیب دی ہے، اور رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اس وقت 10,000 صحابہ کرام اس سپاہ میں شامل تھے، اور اس کا سپہ سالار 18 سال کے نوجوان اسامہ بن زید کو بتایا، صرف 18 سال کا۔ بڑے بڑے آزمودہ کار اور تجربہ کار صحابہ کرام کو وہ سپہ سالاری عطا نہیں کی، 18 سال کے نوجوان کو سرکار نے سپہ سالاری عطا کر کمانڈر بنایا، اور ساتھ فرمایا کہ لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، اللہ اس پر لعنت کرے گا جو اسامہ کی سربراہی میں جہاد کے لیے نہیں جائے۔ یہ اب تھوڑی سی تکلیف آپ خود کر لیں اور تاریخ کی ورق گردانی کر لیں، پھر دیکھ لیں کہ کون نہیں گئے اسامہ کی سربراہی میں جہاد کے لیے اور کون اللہ کی لعنت کے حقدار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت کی ہے، اللہ بھی کئی لوگوں پہ لعنت کرتا ہے، نہیں کرتا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے، نہیں؟ لعنت اللہ علی الظالمین بھی ہے، لعنت اللہ علی القوم الظالمین بھی، ظالموں پہ اللہ لعنت کرتا ہے، جھوٹوں پہ بھی اللہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سرکار کی حدیث پڑھ رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں من تعصم ان یلعن من لعنہ اللہ فعلیہ لعنت اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی اس پر لعنت کرنے کو گناہ سمجھے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ صلوات پڑھ دو سارے بلند آواز۔ ایک اور نقطے پہ توجہ فرمائیں، وہ یہ ہے کہ مدینہ کتنا بڑا مدینہ ہوگا۔ آج کل تو ایسا کہتے ہیں نا کہ اس وقت جتنی مسجد نبوی کی وہ حدود بن گئی ہیں کہ سرکار کے زمانے کا سارا مدینہ۔ اب ذرا ایک پوائنٹ نوٹ کیجیے، جس اس چھوٹے سے مدینہ سے 10,000 صحابہ کرام تو اسامہ کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور ان 10,000 صحابہ کے بعد اگر کوئی ثقیفے میں اجماع ہوا ہے تو پھر اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جس میں 10,000 صحابہ ہے۔ صلوات پڑھ دو ذرا سارے۔ یہ تاکہ کام امت ہی ہو گیا کہ اجماع امت کہلائے گا۔ صلوات پڑھو سارے بلند آواز۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ جانتا ہے اس وقت تک دنیا سے پردہ نہیں فرمایا جب تک اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کو علی جیسے جوان کے حوالے نہیں کرتے۔ اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل ایک ایسے جوان کے حوالے کیا اس کی جوانی کی گواہی جبرائیل نے ارض و سما کے درمیان ان لفظوں سے دی تھی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور بات پھر جب جنت کی آئی
تو جنت کی جب جوانی کی وہاں کے جب سرداری کی بات آئی تو وہ بھی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. صلوات پڑھ دو سارے حضرات. تیسرا جو سوال ہوگا نا قیامت کے دن ان مال ہی، اور مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے. من این اکتسبہ وفیما انفقہ. اللہ پاک یہ سوال کرے گا کہ مال دنیا کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پر کیا. مال کے بارے میں دو سوال. مال کا مصرف بھی مقصد بھی، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پر کیا. اور جوانوں یاد رکھیے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے انسان اتنا آزاد نہیں ہے کہ جہاں سے چاہے کمائے اور جہاں پہ چاہے خرچ کرے. آزاد رہنا ہے نا تو پھر اسلام چھوڑ دو. یہاں تو کیا کہتے ہیں، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. بھائی جان جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اچھا لوگوں نے ایک جملہ یاد کیا آدھا سارا اور اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر ہی نہیں. اللہ کہتے کہ مولویوں کی سختی نہیں. میرے دوستو ذرا سمجھیے، لا اکراہ فی الدین کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ حق نہیں رکھتا کہ کسی کے وہ سر پہ پستول رکھ کے کلمہ پڑھ. جی زبردستی کلمہ پڑھانے کا کوئی حق نہیں ہے. انسان آزاد ہیں، اپنی آزادی سے کوئی کلمہ پڑھے. تم گن پوائنٹ پہ کسی سے کلمہ پڑھانے کا حق نہیں رکھتے. یہ معنی لا اکراہ فی الدین. اور جب تم نے اپنے ارادہ اور اختیار سے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان ابناءہ المعصومین حجج اللہ. جب تم نے یہ اقرار کر لیے تو پھر یاد رکھو، اقرار کرنے کے بعد ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو اللہ فرمائے گا، ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو رسول اللہ فرمائیں گے، ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو مولا علی علیہ السلام فرمائیں گے، اور ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو باقی اولاد علی میں سے ائمہ اہل بیت ہیں جو وہ فرمائیں. اب تمہارا اختیار ختم. میرے بھائیوں، نہ شریعت تمہیں حرام کمانے کی اجازت دیتی ہے اور نہ حلال کمائی حرام پر خرچ کرنے کی اجازت دیتی ہے. حلال کماؤ، حلال پر خرچ کرو. سوال ہونا ہے قیامت کے دن مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پر. اور آج تو پھر اللہ معاف کرے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رزق حلال والا جو موضوع ہے نا، یہ اسلام کا حصہ ہی نہیں. ہم خود مختار ہیں. کیا بازار گرم ہے رشوت ستانے کا. یہ حدیث ہر مسلمان کو آتی ہے، آپ سب کو یاد ہے. کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ الراشی والمرتشی، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جنتی، ہاں جہنمی. اللہ اکبر. یہ تو رشوت حرام ہے اور یہ حالت ہے. اگر رشوت جائز ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ یہ تو وہی بات ہے نا، امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا آقا کیا گزری؟ سرکار نے فرمایا اللہ نے ہماری مودت کو واجب قرار دیا تھا، ہماری اطاعت کو بھی واجب قرار دیا تھا. اس کے باوجود مسلمانوں نے جتنے ظلم کر سکتے تھے کیے. بولو، اور اگر رب نے ان کی عزت احترام اور مودت کا حکم نہ دیا ہوتا پتہ نہیں پھر کیا کرتے. ابھی تو رشوت حرام ہے اور یہ حالت ہے. تو ایک ادارہ ایسا ہے جہاں میں رشوت کے بغیر کام ہوتا ہوں.
مسلمان ہیں، جانتے ہیں رسول اللہ کی حدیث ہے راشی مرتشی دونوں جہنمی ہیں، اور پرواہ حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اولاد کو کھلا رہے ہیں۔ پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے، نجائز منافع خوری، دانس، داندلی، دھوکہ، فراڈ۔ ہمارا اسلام صرف اتنا ہے، ہم رشوت کی کمائی جیب میں ڈال کے حلال گوشت والی دکان تلاش کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، تمہیں کس نے غلط فہمی میں ڈال دیا؟ جب کمائی حرام کی ہے، پیسہ ہی حرام کا، بکرا کھا یا خنزیر کھا ایک ہی بات ہے۔ جس رب نے، جس قرآن نے، جس دین نے سور کو حرام کیا، اسی نے ربا کو حرام نہیں کیا، اسی نے رشوت کو حرام نہیں کیا۔ بولو، وہ کمائی بھی تو حرام ہی ہے۔ تو سور کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، تو سود کھانا جائز ہے اور رشوت کھانا جائز ہے۔ پوچھا جائے گا قیامت کے دن، کہاں سے کمایا تم نے مال؟ کہاں سے دنیا تم نے اکٹھی؟ در بندے نے کتنا کھانا ہوتا ہے، آج آ کے 2 روٹیوں سے پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں جملہ ہے، تو مولا فرماتے ہیں تو اپنی خوراک سے جتنا زیادہ کماتا ہے نا، تو غیر کا خزانہ دار بن رہا ہے، غیر کے خزانچی بن رہا ہے۔ اور کمائی کا مصرف بھی کوئی مت سمجھے میرے بھائی بھتیجے بیٹے سعودی عرب میں ہوتے ہیں، چونکہ جلال پور کے لوگ سعودی عرب میں زیادہ ہیں، یعنی جلال پور کو منی سعودیہ کہتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ کوئی مت یہ سمجھے کہ میرا بیٹا وہاں سے کما کر ریال بھیج رہا ہے، یا پاؤنڈ آ رہے ہیں برطانیہ سے یا امریکہ سے ڈالر آ رہے ہیں، اب جہاں چاہے میں اس کو خرچ کروں، میں مجرا کراؤں، میں شراب و شباب کی محفل سجاؤں۔ ہاں نہیں، تو مسلمان ہے، شریعت تمہیں یہ قطعاً نہیں دیتی۔ بے شک تیرا حلال کا کمایا ہوا پیسہ تجھے رب یہ اجازت نہیں دیتا کہ تو حرام پر اس کو خرچ کر۔ نہ حرام پر خرچ کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، نہ حرام کمانے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ حلال کماؤ، حلال پر خرچ کرو۔ صلوات پڑھو محمد۔ یقین کیجیے ہمارے حالات ایسے ہو گئے مسلمانوں کے کہ رزق کے حلال اور حرام والا موضوع اب ہم اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتے، اس کو گنتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ آقا کی خدمت میں ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ مجھے اسم اعظم تعلیم فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا کیا کرو گے اسم اعظم کو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اسم اعظم کے ذریعے میری ہر دعا قبول ہو جائے، میں جو دعا مانگوں میری مستجاب ہو جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا غیر اللہ کی محبت دل سے نکال، لقمہ حلال کھا، پھر جس نام سے بھی رب کو پکارے گا وہی اسم اعظم بن جائے گا۔ اور جوانوں یاد رکھو، حرام کی کمائی سے نہ پھر کوئی نیکی نہیں بنتی ہے، یاد رکھو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بندہ رشوت کی کمائی یا نجائز منافع خوری یا لوگوں کی زمینوں پہ قبضے، یتیم بیوہ کا مال کھا کے حج کرنا چلے جائے گا تو حج قبول ہو جائے گا؟ حرام کی کمائی سے تو حج کر یا زیارت، حرام کی کمائی سے تو عزاداری کروا یا جلسے، حرام کی کمائی سے تو مجلسیں کروا یا بڑے بڑے اشتہار چھپوا، یاد رکھ اللہ پاک کا قرآن میں یہ فیصلہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ عمل صرف متقی کا قبول کرتا ہے۔ حرام خور، حرام کمانے والا، حرام کھانے والا تو حرام خور ہوتا ہے، وہ متقی نہیں ہوتا۔ اگر متقی نہیں ہے تو رب اس کا کوئی عمل قبول کرنے والا ہے۔ حرام کھانے والا تو متقی نہیں ہوتا، حرام کھانے والا متقی
اور حرام خور کا عمل قبول نہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ایک لقمہ حرام کا مزید اثر 40 دن دعائی قبول نہیں ہوتی، ایک لقمہ۔ اور جو نسلاً بعد نسلاً حرام کھا رہے ہیں اور حرام سے جن کا خون گوشت بنا ہوا ہے، تو کیا بنے گا؟ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترک دانک حرام من تعدل عند اللہ 70 حجۃ مبرورہ۔ دانک ایک درہم کے چھٹے حصے کو کہتے ہیں۔ درہم کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو وہ 6 دانک کہلاتے ہیں۔ جیسے ہمارے 1 روپے میں 100 پیسہ ہوتا ہے، درہم میں 6 دانک ہوتے ہیں۔ منصور دوانگی کو اس لیے وہ دوانگی کہتے ہیں نا کہ وہ دانک دانک پہ مرتا کھا پڑتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا حرام کا ایک دانک، درہم کا چھٹا حصہ حرام کا جس نے پھینک دیا، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں 70 مقبول حج جتنا ثواب رکھتا۔ حرام کو گھر میں نہ لاؤ تو حج کا ثواب ہے، حرام کی کمائی سے حج کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ پڑھا تھا، ایک منزل پر امام نے فرمایا تھا لشکر یزید میں یہ جانتا ہوں میری باتیں تم پر اثر انداز نہیں ہوں گی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ تمہارے لأن بطونکم مولعت من الحرام، تمہاری شکم حرام سے بھرے ہوئے، تمہاری غذا حلال ہوتی تو کلام امام تم پر اثر کرتا، کلام معصوم تم پر اثر کرتا۔ تو دوستو لقمہ حرام کا ایک اثر یہ ہے کہ جس شکم میں لقمہ حرام ہوتا ہے نہ کلام خدا اس پر اثر انداز ہوتا ہے، نہ کلام نبی اس پر اثر انداز ہوتا ہے، نہ کلام امام اس پر اثر انداز۔ کلام الہی، کلام معصومین کے مؤثر ہونے کے لیے بھی رزق حلال ضرور۔ لہذا کوشش کرو دوستو، جوانوں، گزر جائے گی۔ وہ کیا ایک دانشور کا غالباً معصوم کا فرمان ہے کہ سچ بول کے ہار جانا جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ اگلا سوال ہے مال کے بارے میں۔ چوتھا سوال رسول اللہ نے فرمایا حبنا اہل البیت۔ چوتھا سوال ہوگا میری اہل بیت کی محبت کا۔ پیغمبر کی طرف سے، پیغمبر کی آل سے محبت بھی کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے جس قرآن نے رسول اللہ کی محبت کو واجب قرار دیا، اسی قرآن نے آل رسول کی محبت کو بھی واجب قرار دیا۔ سرکار کا میلاد کا مہینہ ہے، میں سورہ مبارکہ توبہ کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ ارشاد رب العزت وَقُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اب غور کیجیے گا، قل محبوب کہہ دو ان لوگوں سے ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، یہ 8 چیزیں رب نے گنوائی، میرے ساتھ گننی ہے۔ ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد باپ دادا، و ابناؤکم تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے 2، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارا خاندان، قوم، قبیلہ، واموال اقترفتموها، اور وہ مال، وہ سونا چاندی، وہ درہم و دینار، وہ ڈالر، پاؤنڈ، ریال، پیسے جو تم نے ذخیرہ کر رکھے اور جمع کر رکھے، وتجارت تخشون کسادہ، چھٹی چیز وہ تمہارا کتنی چیزیں ہو گئی؟ چھٹی چیز مال جو تم نے جمع کیے۔ 7ویں چیز وتجارت تخشون کسادہ، وہ کاروبار، وہ تجارت، وہ بزنس
جس کاروبار کے مندہ ہونے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے گھر محل کوٹھیاں بنگلے جن پر تم بڑے راضی رہتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیزیں اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور اب کیا فرما رہے ہیں؟ یہ 8 چیزیں ہوتی ہیں جو عموماً دنیا میں انسان کی محبت کا مرکز و محور ہیں۔ یہ 8 چیزوں سے محبت ہے غالباً، ماں باپ سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے، بیویوں سے محبت ہے، خاندان پیارا لگتا ہے، مال جو جمع کیے ہیں، وہ کاروبار جو بڑی مشکل سے سیٹ کیا ہے، پھر جو گھر انسان بناتا ہے بڑی محنت سے، یہ 8 چیزیں انسان کی محبت کا محور ہیں دنیا میں۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ 8 چیزیں میرے رسول سے زیادہ محبوب ہیں پھر عذاب کا انتظار ہو۔ تم مومن نہیں ہو، یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں نا تو پھر تم مومن تب ہو اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت ہر محبت سے بڑھ کر ہونی چاہیے، خدا اور خدا کے رسول سے محبت ہر محبت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ سے محبت واجب ہے اور رسول اللہ کی آل سے بھی محبت واجب ہے۔ کسی صحابی نے پوچھ لی یا رسول اللہ، بڑی خوبصورت حدیث ہے، یا رسول اللہ آپ اپنی محبت کی کوئی علامت تو بتا دیں جس سے ہمارے دل مطمئن ہو جائیں کہ ہم واقعاً اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام ساتھ تشریف فرما تھے، سرکار نے مولا علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میری محبت کی نشانی میرے بھائی علی کی محبت ہے۔ محبت کی علامت امیر المومنین علیہ السلام کی محبت، اور سرکار کی حدیث جو فریقین کے ہاں موجود ہے، جو نص صریح کی حیثیت رکھتی ہے، سرکار نے جناب امیر المومنین کو خطاب کر کے یہ فرمایا یا علی کاذب من زعم انہ یحبنی ویبغضک، یا علی جھوٹ بولتا ہے وہ شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور یا علی تجھ سے بغض رکھے۔ رسول اللہ سے محبت ہو نہیں سکتی جب تک مولا امیر المومنین سے محبت نہ ہو۔ توجہ ہے حضرات، اور مولا امیر المومنین کی محبت ہی تو مومن کی نشانی ہے۔ حب علی ایمان وبغضہ کفر ونفاق، مولا علی کی محبت ایمان ہے اور مولا علی سے بغض رکھنا ہی نفاق اور کفر ہے۔ منافقت بھی اسی کو کہتے ہیں، کفر بھی اسی کو کہتے ہیں جو مولا علی سے بغض رکھتا ہے۔ اور قرآن میں جاؤ مطالعہ کرو قرآن کا، وعد اللہ المنافقین والمنافقات نار جہنم، اللہ قرآن میں فرما رہا اللہ نے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا۔ منافق جہنمی ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول نے تو بالکل روز روشن کی طرح بات واضح کر دی۔ وہ فرماتے ہیں کنا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ ببغض علی بن ابی طالب، ہم رسول اللہ کے زمانے میں منافق کو پہچاننا ہوتا تھا تو علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے۔ جن کے ذکر علی سے چہرے بگڑ جاتے تھے ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ یہی صلوات پڑھو محمد۔ اور پھر آل رسول کی سب کی محبت واجب، انا محب لمن احب، فرمایا انا سلم لمن سالم، انا حرب لمن حارب، عدو لمن عادا، محب لمن احب، انہ منی وانا من، یہ مجھ سے میں
خوش نصیب و خدا کی قسم آل رسول سے محبت کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے جیمہ میں جو سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے لیے فرمایا، جناب سلمان کو خطاب کر کے فرماتے یا سلمان حب ابنتی نافع فی مئۃ من المواطن ایسر تلک المواطن الموت والقبر والحشر والمیزان والصراط۔ سلمان میری بیٹی فاطمہ زہرا کی محبت 100 ہولناک خوفناک مقامات پر فائدہ پہنچائے گی۔ ان 100 مقامات میں سے آسان مقامات یہ ہیں: موت کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ، حشر کا مرحلہ۔ جب اعمال نامے تولے جائیں گے، اعمال نامے تقسیم ہوں گے، میزان نصب ہوگی، پولیس راست سے گزرنے کا موقع آئے گا، میری بیٹی فاطمہ زہرا کی محبت پر۔ جوانوں اب انصاف کرو، اگر یہ مقامات آسان ہیں تو پھر مشکل مقامات کیا ہوں؟ اور پھر جناب حسنین کریمین کی محبت۔ اللہ فرائض السمتین میں حدیث موجود ہے، دائیں جانب امام حسن علیہ السلام بیٹھے ہوں، بائیں جانب امام حسین علیہ السلام۔ اللہ ومن احب الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ سن لو جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرے گا، ان کے پاک بابا امیر المومنین علی سے محبت کرے گا، ان کی پاک ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرے گا، جنت میں قیامت کے دن اسی مقام پہ ہوگا جہاں میں مصطفیٰ ہوں۔ اور پھر مولا حسین علیہ السلام کی محبت۔ جملہ سنو، ان محبت الحسین مقنونۃ فی قلوب المؤمنین۔ اللہ نے مومن کے دلوں میں امام حسین کی محبت رکھ دی ہے۔ دوستو جملہ سننا، ان حب الحسین یجری فی عروق المؤمنین کما یجری الدم۔ فرمایا جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، مومن کی رگوں میں حسین کی محبت دوڑتا ہے۔ جس طرح انسان کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے، مومن کی رگوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت۔ احب اللہ من احب حسین، رسول اللہ کی دعا ہے میرا اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کر۔ اور پھر یہ جملہ، اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین۔ اللہ جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے۔ آپ کو خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے، رب آپ کی خیر چاہتا ہے، تبھی تو امام حسین علیہ السلام کی محبت کو آپ کے دل میں ہے۔ 11 محرم کو چند ظلم بڑے عجیب ہوئے ہیں۔ رسول کی بیٹیوں کو بے پالان اونٹوں پہ سوار کیا گیا۔ دوسرا ظلم یہ ہوا کہ شہیدان کربلا کے سر تن سے جدا کیے گئے۔ مائیں دیکھ رہی تھیں بیٹوں کے سر تن سے جدا ہو رہے تھے، بھائی بہنیں دیکھ رہی تھیں بھائیوں کے سر تن سے جدا ہو رہے تھے، اور سروں کو تن سے جدا کرنے کے بعد نیزوں پہ سوار کیا گیا۔ عزاداروں، ہر شہید کربلا کا سر نوکے نیزہ پہ سوار کیا گیا سوائے ایک سر پہ۔ جانتے ایک سر ہے جو نوکے نیزہ پہ سوار نہیں ہوا، ام البنین کے لال عباس کا سر۔ میرے آقا عباس کا سر نیزے پہ سوار کیوں نہ ہوا؟ بعض علماء و ذاکرین سے اہل منبر سے آپ نے یہ سنا ہے، وہ عقیدت کی بنیاد پر ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام کا سر نوکے نیزہ پر اس لیے سوار نہیں ہوتا تھا کہ بہنوں کے کھلے سر نظر آتے تھے، رسول زادیوں کے ننگے سر نظر آتے تھے، عباس کی غیرت برداشت نہیں کرتی تھی۔ لیکن دوستو یہ اہل منبر عقیدت کی وجہ سے پڑھتے ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے عصر عاشور جب پانی لینے گئے تھے مولا عباس فرات پر،
اور جب مشکیزہ پر کیا نا اور چلے خیمہ گاہ کی طرف، اس وقت عمر ابن سعد نے حکم دیا تھا میں یہ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جا کے میری بات کی تحقیق کر لینا۔ 4000 کا دستہ تھا تیر اندازوں کا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں عمر ابن سعد نے یہ حکم دیا تیر اندازوں کو کہ یہ پانی حسین کے خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ اب ازادارو تصور کرو 4000 تیر انداز ہوں اور سب کا نشانہ ایک عباس ہو، کیا کیفیت ہوگی میرے مولا عباس کی۔ آپ کو جب مولا کی شہادت پڑھی جاتی ہے نا، صرف 2-3 تیر پڑے جاتے ہیں، ایک آنکھ میں پیوست ہو گیا، ایک سینے میں پیوست ہو گیا، نہیں ازادارو 4000 تیر اندازوں کا ہدف تھا مولا عباس۔ اجرکم علی اللہ، بازو کٹ چکے تھے، وہ جو آنکھ میں تیر پیوست ہوا نا، میرے آقا نے زور زور سے سر کو جھٹکا دینا شروع کیا کہ آنکھ سے تیر نکل جائے، لیکن تیر اتنا گہرا پیوست ہو گیا تھا کہ سر کو جھٹکا دینے سے تیر تو نہ نکلا لیکن امامہ سر سے گر گیا۔ امامے کا گرنا تھا، آقا عباس علیہ السلام گھوڑے کی زین پر جھکے، اپنے دونوں زانوں بلند کیے تاکہ یوں 2 زانوں کے درمیان تیر کو لے کے آنکھ سے تیر نکل جائے، لیکن ازاداروں گھوڑے کی زین پر جب جھکے اس وقت ایک شقین اتنا بھاری گرز مارا سر اقدس پر، میرے آقا عباس کا سر کچلا گیا تھا، میرے مولا عباس کا سر نیزے پہ سواری کے قابل ہی نہیں تھا۔ ازادارو اس لیے کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن سے لٹکایا گیا، اور اسی کیفیت میں یہ سر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، گھوڑے کی گردن کے ساتھ کربلا سے یہ سر کوفہ لے جائے گئے۔ کوفہ سے جب اسیران آل محمد کا قافلہ شام روانہ ہوا تو یزیدیوں کی نگاہ میں 18 سر تھے، آل محمد کے گھرانے کے جو بڑے قیمتی سر تھے، جن پر ان یزیدیوں کو یزید سے بڑے انعام کی توقع تھی۔ ان سروں کے لیے ایک لکڑی کا صندوق بنوایا گیا۔ یزیدی کیا کرتے تھے، جب قافلہ شہروں سے بستیوں سے گزرتا تھا ان سروں کو نیزوں میں سوار کر لیتے تھے، اور رات جہاں قیام کرتے تھے پھر سر نیزے سے اتار کے وہ 18 سر صندوق میں بند کر کے تالا لگا کے رکھتے تھے کہ کہیں آل محمد کے چاہنے والے ہم پہ حملہ کر کے یہ سر ہم سے چھین نہ لیں۔ ایک ایک یزیدی کے پاس ایک ایک سر تھا جو ان کی حفاظت پہ مامور تھا۔ جس ملعون کے پاس آقا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا، وہ کہتا ہے کہ جب قافلہ حلب کی طرف نکلا تو راستے میں کوئی منزل نہ آئی۔ اس دن 2 برابر ہمیں سفر طے کرنا پڑا، اور 2 منزلوں کا سفر طے کرنے کے بعد ایک منزل آئی جہاں پہ ہم اترے، سواریاں اتریں، ہمارے لیے دسترخوان لگے۔ وہ شقی کہتا ہے کہ اس دن ہم دگنا سفر کر کے اتنے تھک گئے تھے کہ گویا ہمارے بدن سے جان نکل گئی ہو۔ عزاداروں میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، وہ شقی جو گھوڑوں پہ سوار تھے اتنے تھک گئے تھے، جو بے پلان اونٹوں پہ سوار تھیں، رسول زادیوں کی کیفیت کیا ہو گئی ہوگی، وہ جو رسن بستہ بیویوں تھیں ان پہ کیا قیامت گزر گئی ہوگی۔ عزاداروں کہتے ہیں ہمارا قافلہ رکا، سواریوں سے اترے، ہمارے لیے دسترخوان لگے، بستر بچھے، کہتے اس دن ہم اتنے تھک گئے تھے کہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہ رہی کہ سروں کو اتار کے پھر صندوق میں بند کر کے تالا لگا کے رکھیں۔ ہر کسی نے نیزہ اپنے پہلو میں لٹایا اور ہم بے ہوش ہو کے سو گئے۔ کہتا ہے نصف شب کو میری آنکھیں کھلی، میں بڑا فکر مند تھا، میں نے اپنے سپاہیوں کا بھی جائزہ لیا، میں نے قیدیوں کا بھی جائزہ لیا۔ کہتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حسین کی چھوٹی بیٹی آہستہ آہستہ میری جانب آ رہی ہے۔ میں جب اٹھ بیٹھا نا تو بچی نے مجھے دیکھا تو اس کے قدم رک گئے، بچی سہم گئی۔ کہتا ہے مجھے ساری صورتحال کا اندازہ ہو گیا، آج اس بچی کو یہ علم ہے کہ میرے بابا کا سر صندوق میں بند نہیں ہے، آج میرے بابا کا سر صندوق سے ہے۔
یقیناً وہ بچی بابا سے ملنا چاہتی تھی. جب مجھے دیکھا نا تو بچی کے قدم رک گئے. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ بچی کرنا کیا چاہتی. میں زمین پہ لیٹ گیا. میں اپنی آنکھیں میں نے کھلی رکھی. بچی کو تھوڑی دیر بعد جب یہ تسلی ہو گئی نا میں سو گیا. آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے میرے قریب آ گئی. کہتا ہے میں آنکھیں کھلی رکھی میں دیکھ رہا تھا. اس بچی نے قریب آ کے بڑے آرام سے بابا کے سر کو نوکے نیزہ سے جدا کیا. عزاداروں جن کے گھر میں چھوٹی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں والے جو باپ بیٹھے ہو، بیٹیاں آتی ہوں گی آپ سے ملنے، آپ جاتے ہوں گے اپنی بیٹیوں سے ملنے. خدا کی قسم کوئی بیٹی باپ سے ایسے نہ ملی جیسے جناب شکیرہ اپنے بابا سے ملی. شکی کہتا ہے جب بچی نے بابا کا سر نیزے سے اتار لیا تو پھر گود میں رکھ کے کہتا میں نے کیا دیکھا، بیٹی باپ کے رخسار چوم رہی اور سسکیاں لے لے کے اپنے رونے کی آواز پہ قابو پا رہی تھی اور سسکیاں لے لے کے رو بھی رہی تھی، بابا کے رخسار چوم رہی تھی. شکی کہتا ہے اس وقت میں تڑپ گیا جب میں نے یہ دیکھا کہ بچی باپ کے رخسار چوم رہی ہے اور میں نے دیکھا حسین کے لب بھی متحرک تھے اور میں نے دیکھا حسین بیٹی کا رخسار چوم بیٹی بابا کا رخسار چوم رہی تھی، حسین بیٹی کا رخسار چوم رہی. شکی کہتا ہے بس میں اٹھا، میرا اٹھنا تھا، ہاتھ بلند کرنا تھا. بچی نے جلدی سے بابا کا سر زمین پہ رکھ دیا اور کہتی تھی ظالم مجھے نہ مار. اور میں سر لینے نہیں، میں تو بابا سے ملنے گا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.